بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے تصویر لینے، تصویر رکھنے، تصویر بنانے، اسی طرح سے ویڈیو ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ وغیرہ کے تعلق سے دروس وغیرہ کی جو خاص طریقے سے آج کل جو اس کی ویڈیو وغیرہ بنائی جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ تو تصویر کا مسئلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور یہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی کہ جو ہے یہ کچھ ایک ضرورت بھی بن گئی ہے آج کے دور میں، اور اس کے بغیر زندگی بھی اب اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں بھی جائیں گے تو پہچان کے طور پر آپ کی تصویر، آپ کا جو بھی کارڈ وغیرہ ہوگا اس میں آپ کی تصویر لگی ہوگی، تو ہر جگہ پر تصویر کا معاملہ ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سب ضرورتیں ہیں، اس کے بارے میں دنیا میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ ضرورت ہے، اس لیے تو یہ سب تصویریں کھنچوانا جائز ہے، ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے، اور بعض جگہوں پہ مجبوری کی وجہ سے یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ آج ہم اصل وہ مسئلہ نہیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے ہم کو، آج جو مسئلہ ہے، اور یہ سب مسائل بھی لباس کے مسائل میں ذکر کیے جاتے ہیں اصل، تو اس کا تعلق بال سے ہے۔ تو بالوں کا رکھنا، تو بال یہ جو ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اور پچھلے زمانے میں مرد اور عورت کی پہچان بال سے ہوتی تھی، یعنی بہت سی چیزوں سے ہوتی تھی، اس میں سے ایک بال بھی ہے۔ تو مردوں کا بال چھوٹا ہوتا تھا اور بال کٹواتے تھے، اور عورتوں کے بال لمبے ہوتے تھے، اور کوشش یہ ہوتی تھی عورتوں کی کہ جتنا بھی ان کا بال لمبا ہو وہ ان کے لیے ایک خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور تو بال ایک خوبصورتی کی علامت عورتوں کے لیے، لمبا بال ہونا، جی، تو اسے زینت کے طور پر عورتیں کرتی تھیں۔ تو اس زمانے میں اگر کسی کا بال چھوٹا رہ جاتا تھا تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دوسرا بال جوڑ کر کے اس کے ساتھ بنا لیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ ان کا بال بھی لمبا ہے۔ تو لمبا بال ہونا عورتوں کا یہ
ان کی خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہماری خود والدہ بھی اور ہم نے سب جو ہے آس پاس کے علاقوں میں بھی دیکھا کہ باقاعدہ لڑکیوں کا بال لمبا کرنے کے لیے بچپن سے مائیں بڑی جو ہے جتن اس کا بڑا کرتی تھی، اور ناریل کا تیل خوب استعمال کرتی تھی کھوپڑے گا، کہ اس سے بال لمبا ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش ہوتی تھی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بچیاں تو چھوٹی ہوتی تھی تو ان کو تو ابھی اس کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بال لمبا ہوگا تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے، تو اسی لیے ان کو تو پتہ نہیں، لیکن مائیں جو ہے ان کا بڑا خیال کرتی تھی، برابر تیل لگانا، کنگھی کرنا، تاکہ بال ان کا لمبا ہو سکے۔ اور اگر کسی کا چھوٹا رہ جاتا تھا یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے بال کچھ گر جاتا تھا تو کوشش یہ کرتی تھی عورتیں کہ بال میں دوسرے بال لگا کر کے اور جوڑ دیں اس کو، تاکہ دیکھنے میں یہ بال لمبا لگے۔ مردوں کے بال عام طریقے سے ایسا تھا اس زمانے میں کہ وہ بال چھوٹے چھوٹے ہی ان کے ہوا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہے کہ کبھی بال آپ کا وفرا ہوتا تھا۔ وفرا جو ہے یہ کان کی لو تک آتا تھا، کان کا جو نچلا حصہ ہے نا، وہاں تک وہ بال آتا تھا، تو اس کو وفرا کہتے تھے۔ اور کبھی اس سے زیادہ ہوتا تھا، اور کبھی اور زیادہ ہو جاتا تھا تو اسے جو ہے کیا کہتے ہیں، کندھے تک آ جاتا تھا تو اس کو جمہ کہتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بال کبھی کان کی لو تک ہوتا تھا، کبھی اس کے نیچے ہوتا تھا، اور کبھی اس کے بھی نیچے کندھے تک بال آ جاتا تھا۔ یہ کندھا جو ہے نا، یہاں تک بال آ جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا مسئلہ تھا۔ یہ بال حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر تو یہ خاص ہدایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال مڑوایا کرتے تھے، حلق کرواتے تھے، یعنی پورے طریقے سے استرو سے صاف کروا لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو صرف بال چھوٹا بھی کروا لیتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تھی کہ اللہم اغفر للمحلقین، کہ اے اللہ تو حلق کرنے والوں کو، یعنی بال مڈوانے والوں پر اپنا رحم فرما، اپنی مغفرت جو ہے فرما، یعنی ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو ایک مرتبہ دعا کی آپ نے یہ، تو پھر بعض صحابہ نے آپ کو جو ہے یاد دلایا کہ بھئی مقصرین جو ہیں، یعنی بال چھوٹا کرانے والے، جنہوں نے اپنے بال صرف شارٹ کروائے ہیں، صاف نہیں کروائے ہیں، اس طرح سے نہیں صاف کروایا ہے، تو ان کے لیے بھی آپ دعا فرما دیجئے۔ لیکن پھر بھی آپ نے 3 مرتبہ یہی کہا اللہم اغفر للمحلقین، یعنی بال جو لوگ استرے سے صاف کرواتے ہیں عمرے کے بعد، حج کے بعد، تو ان کے لیے آپ نے مغفرت کی، 3 مرتبہ دعا کی۔ اور اس کے بعد آپ نے مقصرین کے لیے، یعنی حج اور عمرے میں جو لوگ بال چھوٹا کرواتے ہیں صرف، ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حج اور عمرے کے لیے عورتیں اپنے بال نہیں کٹواتی ہیں، اور صاف تو نہیں کروا سکتی، کاٹنے کا یہ ہے کہ وہ بھی بہت معمولی سا، آخر میں چوٹی پکڑ کر کے تھوڑا سا بال ان کا اللہ سے کاٹ دینے کا، یہ اتنا ہی ہے۔ تو مردوں کے تعلق سے یہ سب باتیں جو میں ذکر کر رہا تھا حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، لیکن کیا عام حالات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال مڈواتے تھے یا استرے سے صاف کرواتے تھے، جس کو عربی میں تحلیق کہتے ہیں؟ تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے۔ ضرورت کے لیے کبھی بھی کسی کا بال بھی مڑوایا جا سکتا ہے، جڑ سے اسے کٹوایا جا سکتا ہے، یا استرے سے صاف کروایا جا سکتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا بھی بعض لوگ تصور رکھتے ہیں کہ شاید یہ غیر شرعی عمل ہے،
کہ بال جو ہے استورے سے صاف کروایا جائے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی اس میں، وہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آ، خوارج کی علامت کے طور پر ایک حدیث میں ذکر کیا کہ سیما ہم التحلیق، کہ ان کی علامت یہ بالوں کو حلق کروانا ہے۔ تو یہ ان خوارج کے اندر وہ چیز پائی جاتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے حرام ہے شریعت میں۔ تو یہ ایک بات، اور ضرورت کے لیے خاص طریقے سے، اگر کوئی ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ موسم کے لحاظ سے کبھی گرمی بہت ہوتی ہے تو بھائی سر ہلکا سا رہے، اس کے لیے بال مڈوا لیتے ہیں کبھی، تاکہ سر جو ہے بال کی وجہ سے مزید گرم نہ ہو۔ کبھی کسی اور ضرورت کے پیش نظر، کبھی بالوں میں جوئیں بہت پڑ گئی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جن کے بال میں بہت جوئیں پڑ گئی تھی، تو آپ نے ان کو بال حلق کرانے کے لیے کہا، حالانکہ احرام کی حالت میں تھے وہ، اور اس حالت میں بال جو ہے نہ مڑوایا جا سکتا ہے نہ کاٹا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے بال اپنا مڈوا لیجئے، اور بہرحال اس کا جو فدیہ ہے وہ فدیہ دے دیں گے، لیکن بال مڈوا لیجئے، کیونکہ ان کی تکلیف بہت بڑھ گئی تھی جوؤں کی وجہ سے۔ تو یہ سب وہ ضروریات ہیں اور وہ جو ہے حاجتیں ہیں جن کی وجہ سے بال کو اگر صاف کروانا پڑے، مڈوانا پڑے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کبھی چوٹ لگ گئی، کوئی اور چیز ہو گئی جس کی وجہ سے بال پورا صاف کروا لیا، کیونکہ پھر مرہم پٹی کے لیے آسانی ہوگی، تھوڑا سا بال وہاں کا صاف کر کے وہیں کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا جو ہے، تو پورا بال ہی صاف ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو آدھا بال جو ہے کاٹ کر کے آدھا چھوڑ دینے کا یہ بھی جو ہے تصور، اور یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو بال رکھنے کا اسلامی تصور ہے، اللہ تعالیٰ نے بال دیا ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو بال رکھا بھی جائے۔ تو مردوں کے بال عام طریقے سے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اور چھوٹے ہی رہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور عورتوں کی مشابہت تو بالکل نہیں ہونی ہے بال کے اندر، تو نہ عورتوں کی مشابہت مردوں سے ہونی ہے، نہ مردوں کی مشابہت عورتوں سے ہونی ہے۔ لیکن بال رکھنے کا جہاں تک ہے تو بال رکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ بال اپنا رکھتے تھے۔ میں نے کہا کہ کبھی چھوٹے رہتے تھے، کبھی تھوڑا اور بڑے ہو گئے، کبھی اس سے بھی بڑے ہو گئے، جیسے ہم لوگوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم بال کٹواتے ہیں تو بال چھوٹے رہتے ہیں ذرا، اب کچھ دن گزرتا ہے تو بڑھ جاتے ہیں پھر، تو اور کچھ کسی جو ہے ضرورت کی وجہ سے ہم جلدی نہیں کٹوا پائے تو اور بھی بڑھ جاتے ہیں بال۔ تو بال کو جتنے دن زیادہ چھوڑ دیں گے زیادہ بڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ آپ نے جو بال چھوڑا جو آپ کا، وہ آپ کے کندھے تک آتا تھا وہ بال، اتنا ہی جو ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی ہوئی ہے۔ تو بال رکھنے کی میں بات کر رہا تھا، پھر اس کی بیچ میں کچھ اور چیزیں آ جا رہی ہیں۔ اگر کسی نے بال چھوڑ رکھے ہیں سر پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نعمت ہے، کہ اس نعمت کے بارے میں اس سے پوچھئے کہ جس کے بال جو ہے جھڑ گئے ہوں اور گنجا پن ہو، تو اسے ایک بیماری مانا جاتا ہے سب۔ تو بال کا ہونا یہ تو صحت کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے یہ۔ تو بال تو رہنا ہی ہے، بال جھڑتا رہتا ہے تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں نا، کہ بھئی دوا علاج کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، یہ تیل وہ تول اب نہ جانے جو ہے، اور کہاں کہاں کی وہ سب چیزیں لا کر کے استعمال کرتے ہیں، رکتا تو نہیں ہے وہ بال، نہ دوبارہ آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کی جیب کا فائدہ ہو جاتا ہے، کہ ان کی جیبیں اس سے گرم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس نعمت کے بارے میں اس سے پوچھئے نا، کہ جو گنجا ہو چکا ہو، یا جس کے بال سب جو ہے جھڑ چکے ہوں، کئی سائیڈ میں تھوڑے بہت رہ گئے ہوں تو رہ گئے ہوں، ورنہ بال اصل جو بیچ کے بال ہوتے ہیں نا وہ سب جھڑ گئے ہوں۔ عام طریقے سے یہ سامنے کا حصہ، یہ بہت سے لوگوں کا عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ
یہ بال گرتے گرتے تقریباً یہاں ایئرپورٹ جیسا ہی معاملہ ہو جاتا ہے، اور بال بالکل جو ہے جھڑ کر کے سر بالکل جو ہے آ، بالکل کہہ لیجئے کہ وہ سپاٹ ہو جاتا ہے، وہ میں نے جسے ایئرپورٹ کہہ لیتے ہیں آج کل، تو سپاٹ ہو جاتا ہے۔ تو کبھی لوگ کسی زمانے میں اس کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان لوگوں کا بال سامنے کا جھڑ جاتا ہے نا، جو سوچتے ہیں، جو بڑے عقل مند لوگ ہیں، وائز مین جو ہے نا، یہ ان لوگوں کا، کیونکہ زیادہ سوچتے ہیں تو یہ بال جھڑ جاتا ہے۔ سوچنے کا عمل اصل یہیں سے ہوتا ہے، جو سر کا اگلا حصہ ہے نا، وہیں سے سوچنے کا عمل زیادہ ہوتا ہے انسان کا۔ تو جتنا زیادہ سوچتے ہیں اتنے ہی وہ بال جھڑتے رہتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کو جو دیکھیں گے آپ کی، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور یا بعض بہت ہی باصلاحیت ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے کے بال جھڑے ہوئے رہیں گے آپ کے، یا رہیں گے بھی تو بال بہت کم، مطلب بال جھڑتے رہتے ہیں۔ تو بال کا جھڑنا تو ایک عیب مانا جاتا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جن کے بال زیادہ جھڑ جاتے رہے ہیں تو وہ لوگ وگ وغیرہ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے بھی تھا، یہ دوسرا بال وہاں پر استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں پائی جاتی ہیں بال کو لے کر کے، تو بال اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ خاص طریقے سے سیاہ بال اگر ہیں، کالے بال ہیں، تو آپ کالے بال کی اہمیت اس سے پوچھیے جن کے بال سفید ہو چکے ہوں۔ چونکہ ہم اس دور سے گزر چکے ہیں، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ کتنی فکر ہوتی ہے جب بال یہ سفید نظر آنے لگتے ہیں، اور خاص طریقے سے ابھی بڑھاپا نہ آیا ہو، اور چاہے چہرے کے بال ہوں، یعنی داڑھی اور مونچھ کے بال ہوں، چاہے سر کے بال ہوں، جب سفیدی نظر آنے لگتی ہے نا، تو اندر سے آدمی کتنا بے چین ہو جاتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ وہ آپ ان سے پوچھئے جن کے بال سفید ہو رہے ہوں، اور وقت سے پہلے ہو رہے ہو۔ خاص طریقے سے وہ لوگ جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اور بال میں کہیں نہ کہیں سفیدی آ گئی ہے، تو وہ لوگ اس کو لے کر کے بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی دے رکھی ہے، اکثر لوگوں کو ہوتی ہے یہ نعمت۔ تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے رکھی ہے، اور بال آپ کے کالے بھی ہیں اور گھنے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کے بعد اس نعمت کی قدر بھی ہونی چاہیے۔ یعنی قدر کا مطلب کیا ہے کہ جب بال اللہ نے دیا ہے نا، تو اس کو اچھا سنوار کر کے رکھے۔ یہ سر کے بال کی بات کر رہا ہوں، داڑھی کی بات تو ہم پہلے کر چکے، اس لیے داڑھی اور مونچھ کی بات نہیں کر رہے ہیں آج۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم یہ مسئلہ پہلے جو ہے پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم سر کے بال کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو یہ بھی آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے، تو کنگھی کرنے کا رواج اس زمانے میں بھی تھا۔ یہ ہے کہ کنگھیاں الگ انداز کی ہو سکتی ہیں، اور اس زمانے کی جو کنگھیاں تھیں ان کا انداز الگ یقیناً رہا ہو، اور کیونکہ وہ ترقی یافتہ دور تو تھا نہیں اتنا، اور آج کی زمانے کی مشینریاں تو اس زمانے میں تھی نہیں، ہاتھوں سے جیسے بھی لوگ بناتے رہے ہوں۔ تو بہرحال کنگھی لیکن بنائی جاتی تھی، کنگھی کے الفاظ احادیث میں آئے ہیں۔ عربی زبان میں، پرانی عربی زبان جو کلاسیکل عربک ہے، اس میں بھی جو ہے کنگھی کے لیے عربی کے الفاظ ذکر ہیں۔ تو یہ پرانی چیز ہے، عربوں کے یہاں پائی جاتی رہی ہے، کنگھی کا استعمال کرتے تھے بالوں کو سنوارنے کے لیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اپنا سر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کرتے تو وہ کنگھی کر دیا کرتی تھی آپ کے بالوں میں۔ تو یہ شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی الفت و محبت کو بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے بال، کہ بال میں کنگھی کر دو یا بال میں انگلیاں پھیریں،
تو शौहर जो है चाहे बीवी के बालों में उंगलियां फेरे या बीवी शौहर के बालों में, या कंघी कर दे उसे, तो या अपने जो है हाथ को ही उस पर फेरती रहे, तो ये सब बाहमी मोहब्बत को ये चीजें बढ़ावा देती है, इससे आपसी मोहब्बत बढ़ती है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए, और शौहर और बीवी के दरमियान इन चीजों का तबादला, उनके दरमियान मोहब्बत और इसी तरह से पायदार इज़्दिवाजी जिंदगी का एक अहम जरिया है ये। तो उसी बाल की बात हो रही है, तो बाल में कंघी अगर औरत कर दे तो ये बहुत बड़ी बात है, और भी अच्छी बात है। और खुद भी जो है कंघी करके बाल संवार के रखना चाहिए। तो ये बात चल रही थी कि बाल एक नेमत है, तो बाल को संवार के भी रखना चाहिए। उसमें जरूरत हो तो तेल वगैरह इस्तेमाल करने की तो उसे भी कर सकते हैं। आजकल तेल का इस्तेमाल इसलिए जरा मुश्किल हो गया है कि वो कपड़े पर टोपी पहनेंगे तो कपड़े पर उसका असर आ जाएगा, तो उसके लिए लोग पसंद नहीं करते बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल, लेकिन तेल भी जो है इस्तेमाल करें, उसकी एक खुराक भी हो जाती है बाल के लिए। और कंघी करके बाल को संवार के रखें। और ये इस्लामी उसूल है, इस्लाम का ज़ाब्ता है कि इस्लाम हर चीज के अंदर मियाना रवि चाहता है। यानी इस्लाम ये नहीं चाहता कि अल्लाह ने जो नेमत दे रखी है इंसान उसकी कद्र न करे, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता। और अल्लाह ने जो जीनत की चीजें उसको दे रखी हैं वो उसको इख्तियार करे। तो बाल भी इंसान की जीनत का एक हिस्सा है, और उसकी जमाल और खूबसूरती का एक हिस्सा है, तो उसको भी संवार के रखना चाहिए। लेकिन इसमें मियाना रवि का मतलब क्या होता है कि जो है बहुत ज्यादा भी उसी में आदमी पूरा टाइम ही उसी में जो है खर्च करने लगे, तो फिर दुनिया की दूसरी जो एक्टिविटीज हैं, दूसरे जो काम है वो कैसे करेंगे। तो ये भी सही नहीं है कि हर वक्त आईने के सामने खड़े होकर के कभी चेहरा तो कभी बाल तो कभी दाढ़ी, बस इसी में टाइम गुजर रहा है। जब थोड़ा सा ये हुआ तो देखो तो आधा घंटा इसी में लगे हुए हैं साहब। तो भाई वक्त भी बड़ा कीमती है। तो एक हदीस इस सिलसिले में ये भी आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज कंघी करने से जो है मना किया, और कहा कि जो है तुम बीच में गैप दे करके कंघी करना, यानी कोई एक दिन जो है कंघी किया तो एक दिन छोड़ दे। तो अब इतना तो खैर आज के दौर में कोई नहीं करेगा। मैं कह रहा था आपसे कि जो है वो सिर्फ ये कह दें कि जो है एक दो मर्तबा ही कंघी कर लें तो शायद जो है ये किसी हद तक बेहतर होगा। वरना कि एक दिन छोड़ कर एक दिन जो है करें, ऐसी कोई बात कहेंगे तो शायद जो है लोगों को बड़ा ताज्जुब लगेगा कि भाई फिर एक दिन में तो ये बाल न जाने कहाँ के कितने बिखर जाएंगे फिर जो है। तो बाल को संवार के रखना है, अच्छा रखना है। अब उस जमाने में होता ये भी था ना कि लोग पगड़ी वगैरह बांध लिया करते थे, तो पगड़ी बांधने के बाद सर पर जो इमामा बांधते हैं तो उसके बाद फिर बाल के बिखरने का मसला नहीं रह जाता था। तो अगर ऐसे ही पगड़ी बांधे हुए हो तो उनको जो है ज्यादा फिर कंघी करने का मसला नहीं रह जाता था। तो बहरहाल सर के बाल को कंघी करना जो है ये, उसको संवार करके रखना, ये इस नेमत की कहिए कि एक का शुक्राना भी है। और साथ में अल्लाह ताला को ये चीज पसंद है कि आदमी जो है खूबसूरत ही नजर आए। ऐसे बाल बिखरे हो तो अच्छे नहीं लगते, इंसान सलीकामंद नहीं लगता है। तो बाल इतने बिखरे हुए भी नहीं रहने चाहिए। वो तो उस वक्त है जब आदमी जीनत ना इख्तियार करे, जैसे एहराम की हालत में। तो एहराम की हालत में जीनत नहीं होनी चाहिए, असल इसके ऊपर जोर दिया गया। इसीलिए खूब जो जो सिले हुए जिस्म की मुनासबत से सिले हुए कपड़े, जिससे इंसान की खूबसूरती ज्यादा झलकती है, तो उससे मना किया गया। खुशबू लगाने से मना किया गया। तो वो एक अलग कैफियत होती है। लेकिन आम हालात में क्या है कि खुशबू भी लगा के रखना है, अच्छे से अच्छे कपड़े भी पहने जो मुयस्सर हों। तो ये सब
اللہ की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करने का एक जरिया है। इसी सिलसिले का एक मसला है कि जैसे इंसान की तबीयत अलग अलग होती है, उनके रंगो रूप अलग अलग होते हैं, उनके नाक व नक्शे अलग अलग होते हैं, उनकी आंखों का रंग अलग होता है, बालों का रंग अलग होता है, आंखें अलग अंदाज की होती है, चेहरे का शेप अलग अलग अंदाज का होता है, और भवें जो है, जो जो आंखों के ऊपर पलकें और भवें, ये भी अलग अलग अंदाज की होती हैं, और उसी लिहाज से उनकी खूबसूरती में कमी और ज्यादती भी मानी जाती है। तो इसी तरह से बाल भी अल्लाह ताला ने सबको एक जैसे नहीं दिए हैं, बाल भी अलग अलग होते हैं। तो किसी के बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, और किसी के बाल बिल्कुल घुंघरियाले होते हैं, यानी आप मुड़े हुए बाल ऐसे, तो घुंघरियाला बाल कहते हैं। अरबी में उसको अलजादू कहते हैं। तो अब जो अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं लोग, तो ज्यादातर उनके बाल ऐसे घूमे हुए रहते हैं, तो बहुत ज्यादा घुंघरियाले होते हैं। लेकिन हमारे इस मुल्क में बाज लोगों के बाल घुंघरियाले होते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा सा जो है वो उसमें वो मुड़े हुए होते हैं, और उस लिहाज से वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो घुंघरियाले बाल होना ये खूबसूरती की एक अलामत है और अच्छी चीज है। बाद में क्या होने लगा, उसके बाद तो लोग जैसे हज्जाम यानी नाई के पास जाते हैं बाल कटवाने के लिए ना, तो अब तरह तरह की चीजें आ गई है, वो बाल अपना मुड़वा भी लेते हैं कुछ, जैसा फैशन होता है उसके लिहाज से। वो बाल को कुछ गर्म करके मोड़ने का मसला रहता है, वो मोड़ते हैं तो फिर वैसा मुड़ भी जाता है। तो घुंघरियाले बनवाते थे बाल लोग, ऐसा भी था। तो ये सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अंदाज से पैदा किया है ना। तो अब जिनका बाल सीधा है उनका बाल सीधा रहेगा, जिनका बाल घुंघरियाला है तो घुंघरियाला रहेगा, जगह पता लगे कि इनको अल्लाह ताला ने ऐसे ही पैदा किया है, इनके बाल को ऐसे ही बनाया है, उसकी फितरत पर उसे बाकी रहना चाहिए। जैसे जो गोरा है तो गोरा है, जो काला है तो काला है, जिसका कद लंबा है तो लंबा है, जिसका जो है छोटा कद है तो छोटा कद है। अब किसी का रंग काला है तो उसके ऊपर से गोरे रंग का मास्क लगा दे, तो क्या इसको आप जायज कहेंगे कि चलो इसमें क्या हरज है, जो देखने में खूबसूरत लगे, अच्छा ही है ना? नहीं, तो ये सब अल्लाह की जो तख्लीक है उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका अलग अलग रंग और रूप देने का मकसद है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला चाहता तो फिर सबको ही, सबसे जो खूबसूरत आदमी हो उसी के जैसा सबको बना दे, लेकिन नहीं। यहाँ तो ये आजमाइश का एक हिस्सा है ना ये सब, जो अल्लाह ताला ने अलग अलग सब रखा हुआ है। वो तो जन्नत में होगा मसला, कि सब जब जन्नत में जाएंगे तो सब की सब क्या होंगे, जवान भी रहेंगे और खूबसूरत भी रहेंगे, तो वो जन्नत का मामला है। दुनिया के अंदर सब एक जैसे नहीं रहेंगे, और न ही अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा बनाया है। मकसद क्या है कि इसमें आजमाइश का मसला आता है, इसी में लोगों के लिए आजमाइश होती है। तो जो कद छोटा हो चाहे कद लंबा हो, आजमाइश का एक हिस्सा है ये। रंग गोरा हो काला हो, आजमाइश का एक हिस्सा है ये। इसी तरह से अब किसी के दांत बड़े खूबसूरत होते हैं, किसी के होंठ बड़े खूबसूरत होते हैं, किसी का चेहरा जो है उसकी बनावट बहुत अच्छी होती है, किसी का पूरा जिस्म बड़ा सेडोल होता है। तो अलग अलग खूबसूरती की चीजें जो होती हैं लोगों में अलग अलग अंदाज की पाई जाती हैं। तो उसमें तब्दीली करके हमको भी दूसरों के जैसा खूबसूरत बन जाना है, तो ये नहीं। जो अल्लाह ने दिया है उसमें ही जितना खूबसूरत बन सकते हो बनिए, लेकिन जो नहीं दिया है उसको दिखा करके खूबसूरती जाहिर करना, इससे मना किया गया, जिसमें अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली हो जाती है। तो अगर किसी के बाल सीधे हों और खामखा घुंघरियाले बनवाए जा करके ऐसा होता रहा है, और आज कुछ और दूसरी शक्लें आ गई है, मैं बताऊंगा आपके सामने, लेकिन ये घुंघरियाले बाल बनाने का ये एक रिवाज चल पड़ा था और करते थे, और इसकी वजह से भी बाल सफेद होते थे, क्योंकि गर्म करके जो है वो, और अंदर जो है बहुत नुकसान सर के
اور یہ جو تھنکنگ پاور وغیرہ سب یہیں سے نا ریلیٹڈ جو ہے. تو زیادہ گرم کرتے کھوپڑی زیادہ گرم ہو جاتی تھی تو وہ بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا، لیکن جو ہے پھر بھی لوگ کرتے تھے. اور باقاعدہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھی. اب گھنگریالے بال کا اتنا فیشن نہیں رہ گیا، اب دوسری چیز آ گئی ہے. تو بار میں یہ بتا رہا تھا کہ بعض لوگوں کو ہمارے اس ملک میں جو گھنگریالے بال ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ گھنگریالے نہیں ہوتے، جیسے کہ میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ آ، افریقن کنٹریز میں جس طرح سے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے گندھے ہوئے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ وہ سیدھا کرنا بڑا مشکل ہے. تو ان کے لیے ایک پریشانی کی بات بھی یقیناً ہوتی تھی. ویسی عورتوں کے بارے میں شاید وہ بات بھی ہوگی، ہاں وہ جو چوٹی بنا لیں تو اس کو کھولنا پھر دوبارہ چوٹی بنانا نہا کر کے، جو ہوتا ہے نا کہ چوٹی کھول کے نہائیں عورتیں یا بغیر چوٹی کھولے بھی نہا سکتی ہیں. تو شریعت ایک اجازت دے رکھی ہے. آج کے زمانے میں بھی بعض خواتین مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں تعجب کرتا ہوں کہ اب تو وہ بال نہیں رہے، نہ اتنے لمبے بال رہے کہ بار بار چوٹی بنانے کی کوئی پریشانی ہو. اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو اتنے چھوٹے بال ہوتے ہیں کہ وہ ویسے کھلا بھی چھوڑ دیں گے تو اتنا مسئلہ نہیں رہتا ہے ان کے لیے. اور چوٹی بنانا بھی اب پہلے جیسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب تو شیمپو لگا کر کے نہاتی ہیں تو اس میں تو بال بغیر جو ہے چوٹی کھولے کیسے نہانے کا تصور، اب تو صابن اور جو ہے شیمپو کے بغیر نہانے کا تصور نہیں ہے. تو یہ اس زمانے میں ایک آسانی کے لیے چیز کر دی گئی تھی. تو گھگریالے بال کی بات میں کر رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے مکمل کر دوں. تو یہ ایک چیز تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے بارے میں، آپ کے جسم کے بارے میں، آپ کے رنگ کے بارے میں. صحابہ کا بیان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے تو آپ کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا، یعنی نہ لمبے تھے اور نہ ہی گڈے تھے. یعنی چھوٹا قد بھی نہیں تھا اور لمبا قد بھی نہیں تھا. تو درمیانی قد جسے کہتے ہیں، نہ آپ لمبے تھے نہ جو ہے ناٹے تھے. آپ کا جسم بڑا سڈول، بہت ہی مناسب جسم، جس جسم کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں بہت اسمارٹ لگتا ہو. تو اس طرح کا جو ہے جسم تھا آپ کا، چھریرا بدن تھا. رنگ آپ کا گندمی رنگ تھا. گندم جو ہے یہ گیہوں کو کہتے ہیں، گیہوں یہ ویٹ جسے کہا جاتا. تو اسی طرح کا آپ کا رنگ تھا. آپ کے بال جو ہے نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، تو ہلکا سا گھنگریالا پن اس کے اندر تھا، جس کے بارے میں بھی بتا رہا تھا میں آپ کو کہ یہ ہمارے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے، عرب کنٹریز وغیرہ میں بھی تقریباً اسی طرح کا رہتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ایسے ہی تھا اور یہ بہت خوبصورت مانا جاتا ہے بال. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے تعلق سے بات تھی. اور بالوں کو سنوارنا، کنگھی کرنا، اس کے بارے میں مسئلہ تھا. اب آج کے دور میں جو فیشن، میں نے کہا کہ بالوں کو لے کر کے بھی فیشن بدلتے رہتے ہیں. اور عام طریقے سے کسی زمانے میں تو یہ بال کا جو فیشن ہوتا تھا یہ ایکٹر اور ایکٹریس کو دیکھ کر کے بنتا تھا، اور اب تو کھلاڑیوں کو دیکھ کر کے بھی بننا شروع ہو گیا ہے. تو اب کھلاڑی طرح طرح سے بال اپنے بنوا کر کے ایک میدان میں آتے ہیں. تو ہمارے بچے اب جو ہے وہ فیشن اختیار کرنے کے چکر میں پڑ گئے، اس طرح کا فیشن اختیار کرتے ہیں. ان کو دیکھ کر کے ان کے جیسے بال کٹوانا، ان کے جیسے بال رنگوانا، تو یہ ایک فیشن چل پڑا ہے. تو الٹا سیدھا کچھ بھی وہ کروا لیتے ہیں، اتنا برا لگتا رہتا ہے. لیکن اب وہی کیا ہو جاتا ہے، فیشن اس میں سے بات چیزیں ایسی بھی ہیں کہ شریعت کے لحاظ سے جائز بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سائڈ کا بال پورا کٹوا دے اور کہیں کا پورا چھوڑ دے. تو اس طرح سے بال کٹوانے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مڈوانے سے منع کیا کہ آپ کسی سائڈ کا مڈوا لیجئے، کہیں بال چھوڑ دیجئے. تو اس کو آپ نے منع کیا ہے. لیکن اب وہ فیشن چل پڑا ہے. کوشش نہیں کی گئی. جب اس کی شروعات تھی اس وقت بھی میں نے لوگوں کو یاد دلایا تھا، جب یہ نیا نیا فیشن ابھی چلنا شروع ہوا تھا، کہ اگر بچوں کے کو عادت پڑ گئی تو پھر آپ کتنی بھی تقریر کر لیں گے وہ ختم نہیں ہوگی، پھر لوگ چھوڑیں گے نہیں. تو ابھی سے ان کا ذہن بنائیے کہ یہ کوئی غیر اسلامی چیز ہے اور اس کو اپنانے کی طرف نہ جائیں. لیکن کوئی توجہ اس طرف نہیں رہی اور
بہرحال اب کافی ذہن جا چکا ہے بچوں کا، اور بچوں کے بال اس طرح سے اب کٹوائے جا رہے ہیں، جو کہ مختلف کھلاڑیوں کا انداز ہوتا ہے۔ اب کھلاڑیوں کو بھی آپ کوئی بہت نمونے کے لوگ تو نہیں ہے نا، کہ جن کا آپ جو ہے جن کو ماڈل سمجھیں اور ان کو آپ فالو اپ کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس درجے کے لوگ تو نہیں ہیں۔ زیادہ تر اس میں فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، اور کفار مشرکین میں سے ہوتے ہیں جو اس طرح کے فیشن کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان اس طرح کا فیشن عام ہونے لگتا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کسی زمانے میں یہ ہیئر کٹنگ وغیرہ جو تھی، وہ کس کے لحاظ سے ہوتی تھی؟ وہ فلمی ایکٹر اور ایکٹریس کے لحاظ سے ہوتی تھی، اور اس کی طرف لوگ بہت زیادہ یہ کرتے تھے کہ یہ فلاں کا اسٹائل، فلاں کا اسٹائل۔ خواتین میں بال کاٹنے کا مسئلہ، تو یہ مسئلہ بھی آتا رہتا ہے، پہلے وہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ وقت نہ ختم ہو جائے، تو پھر میں یہ عورتوں کے یا ایکٹر اور ایکٹریس کے اسٹائل کی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اسی ضمن میں وہ چیز آ جائے گی۔ تو عورتوں کا بال کٹوانا، میں نے اب شروع میں یہ کہا کہ عورتوں کا بال لمبا ہونا یہ اصل میں ان کی خوبصورتی کی علامت تھی، اور بال اگر چھوٹا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی خوبصورتی کم ہو گئی۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال کٹوا لیے تھے، کہ اب خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے تو اب کوئی چیز رہ نہیں گئی، کیونکہ چونکہ آپ کی بیویاں تھیں تو آپ کی بیویوں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ان کے اوپر نا، کہ وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا نا۔ تو اب جنت میں بھی آپ کی بیوی بن کے ہی رہنا ہے، تو پھر اسی نکاح پر رہنا ہوتا ہے، اور جو شوہر اور بیوی دنیا میں ہے تو جنت میں جب جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ شوہر بیوی رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آپ کی وفات کے بعد زندہ رہیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہے، اور بعض دوسری جو ہے ازواج کے بارے میں بھی اس طرح کی بات ہے کہ انہوں نے بال کٹوا لیے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی بات ذکر کی تھی کہ اب جو ہے کیا زینت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے رشتہ دار کا انتقال ہوا، تو 3 دن سے زیادہ کوئی سوگ نہیں منا سکتا، تو 3 دن کے بعد انہوں نے کچھ زینت کی چیزیں منگا کر کے لگا لی تھی اپنے چہرے پر، اپنے گال پر، اور کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب میں زینت کو اختیار نہیں کر سکتی نا، وہ شوہر کا جو ہے انتقال ہو چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کہا کہ صرف میں نے اس لیے یہ کر لیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، صرف بیوی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک اس کی عدت ہوتی ہے، اور اس پوری عدت میں بھی وہ کچھ اسی سوگ والے انداز میں رہ سکتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ وفات کے بعد بیویوں نے بال کٹوائے تھے، اور وہیں سے یہ مسئلہ آ گیا کہ عورتوں کے بال کے کٹوانے کا مسئلہ وہیں سے لیا گیا۔ حالانکہ اصل مسئلہ عورتوں کے بال کٹوانے کا اور اس حدیث سے کی وجہ سے عورتیں بال کٹوانا چاہتی ہیں، اور چونکہ جائز ہے تو کوئی بات نہیں، تو ایسا نہیں ہے ایسا۔ یہ عورتوں میں بال کٹوانے کا جو تصور آیا، یہ خالص جو ہے غیروں کی تقلید سے آیا، اور جو اس زمانے میں فلمی ایکٹرز اور ایکٹریس کا، جو میں نے کہا کہ انہی کی تقلید کی جاتی تھی، اور فیشن انہی کے تھرو جو ہے دنیا میں عام کیا جاتا تھا، تو یہ اسی کا ایک حصہ تھا بال کٹوانے کا بھی۔ اب جب وہ دو عورتوں نے اس کو دیکھ کر کے کٹوانا شروع کر دیا، ان کو کسی کو بھی پتا نہیں تھا کہ ایسا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بال کٹوائے تھے، ان کو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے جو کیا وہ کس کی وجہ سے کیا؟ کہ یہ خالص جو ہے ان عورتوں، ان خواتین کو دیکھ کر کے جو ایکٹریس تھی، جو فلمی ہیروئن ہے، ان کی سٹائلز کو، ان کے بال کٹے ہوئے ہوتے تھے تو اسی انداز سے وہ بھی اپنے بال کا سٹائل رکھنا چاہتی تھی۔ تو میں آپ کو ایک نام بھی لے لیتا ہوں تو زیادہ شاید سمجھ میں آ جائے میری بات۔
اور جن خواتین کی اتنی عمر ہوگی وہ جانتی ہوں گی اس کو جو ہے، اور جو ابھی بچیاں ہیں ان کو کیا پتا ہے، 20 22 25 30 سال کی عمر کی جو بچیاں نا ان کو نہیں پتا رہے گا۔ ایک زمانے میں بال میں ہیئر اسٹائل جو ہے عورتوں کے تعلق سے وہ سادھنا کٹ کے نام سے بہت مشہور ہوا۔ تو یہ ایک فلمی جو ہے ایکٹریس کا مسئلہ تھا، تو اس کو بڑے خاص انداز سے بال جو ہے کٹوا کر کے وہ سیٹ کیا گیا تھا، جس سے جو ہے وہ ایک سادھنا کٹ مشہور ہو گیا تھا، اور عورتیں اسی انداز سے اس زمانے میں اسی اسٹائل سے وہ اپنے بال کٹوایا کرتی تھی۔ تو بال کٹوانے کا تصور اصل میں یہیں سے آیا ہے عورتوں میں، اس سے نہیں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بال کٹوائے تھے، نہیں، وہ تو بعد میں پھر مسئلے پوچھنا شروع کر دیے، تو ان حدیثوں کی روشنی میں جس میں آپ کی بیویوں کے بال کٹوانے کا ذکر ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بال کٹوانے کا ذکر ہے، تو وہ یہاں سے وہ چیز شروع ہوئی کہ ہاں جائز ہے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کٹوایا تھا۔ اور فتویٰ دینے والوں نے جواز کا فتویٰ دیا تو اس میں کچھ کنڈیشنز بھی رکھے، لیکن فتویٰ لینے والوں نے ان کو تو صرف فتویٰ میں یہ یاد رہا کہ جائز ہے، اور وہ جو کنڈیشنز تھی وہ سب بھول گئے، کیونکہ جن کنڈیشنز کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا تھا فتووں میں، تو کنڈیشن کے ساتھ تو یہ جو عورتیں کٹواتی ہیں وہ اس کے ساتھ تو نہیں کٹواتی ہیں، یہاں تو کہیں نہ کہیں فیشن ہی مسئلہ رہتا ہے، وہ فیشن کے لحاظ سے ہی کٹوانا چاہتی ہے۔ اور بیوٹی پارلر میں جو اس طرح سے بال عورتوں کے کاٹے جاتے ہیں، وہ اس کے الگ الگ ہیئر اسٹائل جیسے مردوں کا بھی ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی ہے، ان کے پاس باقاعدہ فوٹوز ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کا اسٹائل ہے یا فلاں کا، تو کس اسٹائل میں آپ کا بال کاٹنا، یا یہ کہ آپ کے چہرے کے لحاظ سے آپ کو یہ اسٹائل بہت سوٹ کرے گا۔ تو اس زمانے کی بات بتا رہا تھا میں آپ کو کہ وہ سادھنا کٹ جو مشہور ہوا اس کے بارے میں یہ سب چیزیں میں پڑھتا تھا کہ اس زمانے میں، تو چونکہ پڑھنے کا بڑا شوق رہا ہے نا، تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہی رہتے تھے پہلے، اب پڑھنے کا رواج کم ہو گیا، ہم لوگ بہت کثرت سے پڑھا کرتے تو ایک جگہ میں نے وہ پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ یہ بھی جو جو فلم کا ہدایت کار تھا، یعنی جو اس میں گائیڈ کرتا جو ہے کیسے کیسے کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس نے وہ کچھ اس کے چہرے پر وہاں کوئی چیز تھی اور وہ چیز چھپ جائے اس کے لیے وہ بنایا تھا اسٹائل وہ بال کا، کہ اس سے جو ہے وہ اس کا وہ تھوڑا سا وہ حصہ چھپ جائے گا اور نظر نہیں آئے گا، اور بعد میں وہ اسٹائل اتنا مشہور ہو گیا کہ سادھنا کٹ کے نام سے ہی اب وہ جو ہے ہر جو ہے بیوٹی پارلر پہ جو لڑکیوں کے لیے بیوٹی پارلر ہوتا ہے اس میں جو جب بال کاٹے جاتے ہیں نا، وہ بالکل جو ہے جس کو دیکھو تو جا کر کے نہیں کون سا بال کٹوانا ہے تو سادھنا کٹ کٹوانا ہے، وہ چیز ہو گئی تھی یہ پہلے کی جو تھوڑی بات ہے، میں نے کہا نا کہ جن کی عمریں زیادہ ہوں گی ان کو پتا ہوگا یہ، تو یہ چیز ابھی جو ہے نا یہی ہے مسئلہ۔ تو جو لوگ بھی عورتوں کے تعلق سے بال کٹوانے کے جواز کے قائل ہیں، جائز مانتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تو بالکل بڑی تعداد بلکہ اہل علم کی ہے کہ بالکل جائز نہیں مانتے اس کو، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں جو زینت نہ ہو اس کے لیے انہوں نے کٹوایا تھا، اور یہ کوئی اسلامی طریقہ اس طرح کا کہ جو ہے یہ کوئی زینت یا خوبصورتی کے طور پر نہیں بلکہ اس کے الٹے جو ہے انہوں نے کٹوایا تھا، لیکن بہرحال چونکہ اب حدیث میں کٹوانے کا ذکر ہے انہوں نے کٹوایا ہے تو اس سے اس حد تک تو بات لی جا سکتی ہے کہ جائز ہے، تو جنہوں نے بھی جائز قرار دیا اس کے لیے 3 کنڈیشن رکھے تھے جائز ہونے کے لیے۔ پہلے یہ ہے کہ مردوں کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، اب تو بہت سی عورتیں بال اتنا چھوٹا کر لیتی ہیں بالکل مردوں کی طرح کے ہوتے ہیں، اور لباس بھی کچھ اسی انداز کا کہ پیچھے سے چل رہی ہو تو وہ مرد ہیں یا جو ہے عورت، آپ نہیں بول سکتے، سامنے سے ہو تو شاید کچھ اندازہ لگ جائے، تو یہ جو ہے انداز جو ہے مردوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اتنا چھوٹا کر لے کہ مردوں سے مشابہت ہو جائے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ مردوں سے مشابہت اختیار کرنا شریعت کے اندر منع ہے یہ،
दूसरा क्या है कि इसमें इन फासिक व फाजिर औरतों की मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो है उनका स्टाइल अपनाना, और जो है उनको ही अपना आइडियल मान करके उनकी स्टाइल अपना रहे हैं ना। तो एक अच्छे इंसान को आप आइडियल तो बनाएं, लेकिन ये लोग तो आइडियल बनाने के लायक नहीं है ना। तो उनको कैसे आइडियल बना करके उनके जैसा बाल करवाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से जो औरतें बदकिरदार वगैरह हों, अगर उनके जैसा स्टाइल जो है वो बाल काटने का, और वो बाल काट के उनके जैसा दिखे, उससे भी जो है बचना जरूरी है। तो ये तीन चीजें हैं मेरे भाइयों, इसको जहन में रखना चाहिए। और चाहे वो, बाज लोग इसी को अंग्रेज खवातीन, असल में उनके यहाँ बाल काटने का था, और ये उनकी तहजीब का, उनके कल्चर का हिस्सा था। इस्लाम में इस तरह का कोई तस्वूर ही नहीं था पहले, ना मुसलमान औरतें कभी ऐसा करती थी। तो उनकी भी मुशाबहत इख्तियार करने से मना किया है। तो इसीलिए हम एक आम लफ्ज कहते हैं, फासिक व फाजिर औरतें जो हैं, जो गलत किस्म की औरतें हैं, उनकी मुशाबहत नहीं इख्तियार करना है, उसमें बाल कटवाना है। तो बहरहाल ये जो है चंद बातें थी, हमने आपके सामने पेश की हैं। तो आज का मसला इसी के बारे में था, लिबास के ताल्लुक से। अब आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेखना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर वाफिस शेख। जी, अल्लाह का करम है। शेख, सफेद बाल पर फिक्र क्यों, जबकि बहुत फजीलत आई हुई है ना शेख। नहीं नहीं, वो तो जो है फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन मैं वो कब कह रहा हूँ कि जब जवानी में हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये तो खैर बुढ़ापे में सफेद बाल तो उसकी किस फिर होना ये है चाहिए। कि हाँ, इकरामो शैबतिल मुस्लिम जो है, जिनके सफेद बाल हो उनका, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना, वो सब बातें आई हुई हैं जो है। लेकिन जो है ये जवानी में कि आ जाए तो फिक्र। जवानी अच्छा। में आ जाए, अभी जो शादी बनेगा ना, शादी भी नहीं हुई और आ कहीं जाते जी। सफेद बाल नजर आने लगते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं ना, कि जी। सामने वाला जब रिश्ते का लिए होता है तो जो है रे बूढ़ा हो चुका है, ये मसला हो जाता है हाँ। असल में। हम्म। अच्छा। तो शेख, ये हर दिन कंघी ना करने में मना फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेख, हदीस ही है नहीं शेख वो। हाँ, वो हदीस में है कि जो है इस दाढ़ी का तरह शेख, की। आ? दाढ़ी का उसमें फिक्र है। नहीं नहीं, वो सब दाढ़ी का नहीं, बस मुतलक बाल का ही जिक्र है, उसमें बाल कोई का, दाढ़ी का नहीं, दाढ़ी तो कर ले सकते अलग हैं से जो है, ना। जी हाँ, कोई ऐसा जो अच्छा, है एक नहीं है। सर के बाल भी हाथों से सीधे तरतीब कर ले सकते हैं ना हाथों शेख। से भी, कंघी से भी कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते। मतलब ये कहने का मना कि किया बहुत गया ज्यादा उसमें नहीं लगे रहना चाहिए, है। कि हर वक्त तो जैसे जो है, मैं कभी तलबा को पढ़ाता हूँ तो जैसे बाद लोगों का होता है ना कि कहीं टू व्हीलर भी किसी का खड़ा रहता है तो गए वो जल्दी से जो है करके जो है शुरू कर लिए, तो जहां देखो जो है वो लगे रहते हैं जो है। तो वो गलत अंदाज है, बहरहाल तो इस हद तक भी नहीं होना चाहिए। और एक दरमियानी जो है कि आपको जीनत भी इख्तियार करना चाहिए, बाल को संवार के भी रखना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें हमारा वक्त उसी में चला जाए। जी। कभी नमाजों की तक मुश्किल रहता है, कभी इकामत हाँ। छूट जाती है। नहीं शेख, हम्म। जब मना का वर्ड आ गया तो शेख हदीस में करना, हर दिन करने का, तो मैंने कंघी भी उठा के रख दिया ये हदीस के बाद, और हम्म। करना भी छोड़ दिया। टोपी पहनने पहने रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आपको इतनी तारीख। जरूरत नहीं महसूस होती है। जी हाँ। लेकिन वो हदीस है, मैंने बताया ना आपको कि जो है, लेकिन हाँ, वो उसमें वो हराम के दर्जे तक नहीं है असल। जी, अच्छा अच्छा। हम्म। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, जैसे आपने बताया कि बालों का हमें ख्याल रखना चाहिए और बालों हम्म। की मतलब एक जीनत है, तो आज देखते हैं कि बाल अक्सर झड़ जाते हैं। तो हम लोग जी जब हाँ जी। टोपी लगाते हैं तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि टोपी मत लगाओ, इससे बाल झड़ जाएंगे। तो हाँ, लेकिन तो हम देखते टोपी हैं टोपी और लगाने से झड़ जाते हैं। बाल किसने कह आपके दिया भाई घुंघराले ये? हो जाते हैं। हाँ। डॉक्टर लोग बोलते हैं शेख आजकल हाँ। तो लेकिन यहाँ से हम देखते हैं जितने भी सालिहीन हैं या अंबिया हैं, उनके सर ढके होते हैं, या हमारे जी हाँ जितने जी भी मुत्तकी हाँ। परहेजगार जी हाँ जी हाँ, उलमा हैं, उसमें उनके कोई भी सर मसला नहीं है। ढके होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तो उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। वो मैं समझता हूँ कि गलत उसने जो है वो किया है। हाँ?
तो जी। मतलब कुछ मतलब अक्सर डॉक्टर ये बोलते हैं कि जब हम बालों के ऊपर टोपी लगाते हैं तो उसकी वजह से बाल जो है ना आपके झड़ने लगते हैं, आजकल के जमाने में के हिसाब से हम्म बता रहे हैं वो, क्योंकि आजकल हेयर फॉल का मतलब कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है। हम्म। तो इसके बारे में आपसे राय जानना चाहता हूँ मैं, मतलब क्या करें। नहीं नहीं, आप जो है बाल जो है आप टोपी लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। ऐसा कोई मसला नहीं होता है कि जो है उसकी वजह से बाल झड़ेंगे, हरगिज नहीं। हम तो छोटे से लगाते रहे हैं हम लोग, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी वजह से बाल झड़ा हो जो। तो हमारा तो तजुर्बा है ये, इससे इससे बाल झड़ते नहीं है। बाल झड़ने की वजह कुछ और हो सकती है जी। ठीक है शेख, जजाकल्ला। अस्सलाम शेख। हम्म। शेख रसूल वसल्लम का जो वफ़रा लुम्मा जुम्मा जी तीन हाँ। तरह का था, तो जी हाँ जी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने हम्म। से रखा हुआ हूँ। हम्म। ये कुछ लोग इसको चोटी की शक्ल देते रहते हैं शेख, चोटी बना लेते हैं, बाकायदा उसको नहीं, रबर चोटी बैंड। ना बनाना ही बेहतर होता है। उसमें छोटे बाल हों, औरतों जैसे ना हो, तो हाँ। उसमें चोटी बनाने में कोई हर्ज नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि चोटी के बगैर ही रखें जी। नहीं भाई, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पसंद भी नहीं आया वो हम्म। चोटी बनाना, क्यों तो वो मुशाबत फिर औरत जैसी आ जाती है ना शेख उसमें। हम्म। तो जुम्मा होता है कंधे तक कहीं बाल मेरे, तो फिर चोटी जी बनाएंगे जी। तो कई लोगों को देखा हो नमाजों में रहते हैं तो चोटी बनी हुई होती है। हम्म। कोई दो दो डालते हैं, कोई एक डालते हैं चोटी। क्या हाल है? सही है शेख? क्या क्या क्या? नमाजों में रहते हैं, हाँ जो हाँ। जो गिरदा गिरदा जो छोड़ते हैं ना, जो लंबे जी लंबे जी। बाल, जी हाँ जी हाँ जी। दो चोटियां डाले रहते हैं, कभी कोई कोई एक चोटी डाला हुआ होता है। ये हम्म। क्या सही है नहीं, कोई हर्ज नहीं है मैंने कहा इसमें। डालने में? हम्म। ठीक है शेख, जजाकल्ला। हम्म। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो चोटी का मसला है शेख, वो तो बालों के लिए तो नहीं है ना शेख, और सिर्फ दाढ़ी के लिए मना किया है। क्या चीज़ क्या? और अभी जो भाई जो पूछ रहे थे शेख बालों की चोटी का मसला, हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए तो कोई ममानियत नहीं है शेख, लेकिन सिर्फ हाँ, वही दाढ़ी कोई ममानत नहीं है दाढ़ी बाल की। दाढ़ी के बाल को चोटी में डालना वो उसके लिए ममानियत है ना शेख। हाँ, दाढ़ी के बाल तो वैसे भी छोटी उसके लिए उसकी कौन बनाता है? दाढ़ी के बाल की तो कोई छोटी नहीं बनाता। नहीं, उसको बांधने के लिए उसके लिए मना किया गया है ना शेख। नहीं नहीं, वो चोटी बनाने का तो दाढ़ी के बाल का तस्वुर नहीं है। कभी भी चोटी जो है सर के बाल की ही बनाई जाती है। तो ये जो दाढ़ी के बाल बांधने का, वो तो जो है सिखों का एक ये है, वो इस्लामी कोई तरीका नहीं है जी। शेख अभी आपने जो बताया कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ना वो अपने बालों को छोटा किए, तो क्या कंधों तक आज की औरत को ये रखना चाहते तो कंधों तक रख सकती है शेख? या क्या? अगर बाल छोटे करवाना चाहती है तो कांधों तक? मर्दों से लंबे होना जरूरी है, अच्छा, मर्दों की मर्द भी मुशाबहत छोटे नहीं होना है जी। खुले में रख सकते हैं शेख? क्या चोटी डालना जरूरी है? यानी हाँ, नहीं, खुले भी छोड़ सकती है, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है। जी शेख। और कुछ सवाल थे शेख पिछले दर्स के मुतालिक। हम्म। अ, पिछला जो दर्स था शेख वीडियो के लिए, तो हम्म। वीडियोग्राफी या वीडियो बनाना शेख, इसका आम जाब्ता क्या है शेख? क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, अपने स्टूडेंट के लिए लेक्चर वो रिकॉर्ड करता है, हम्म। तो ये सही है? या कोई आम जाब्ता क्या है शेख, इसके लिए हो सकता है इसके लिए नहीं होगा? हम्म। फिर से बोलिए। शेख वीडियो बनाने के लिए, वीडियोग्राफी के लिए उसके हाँ। लिए सवाल था हम्म। के लिए आम जाब्ता क्या है शेख? ये चीज़, ये वीडियो ऐसे इजाज़त है इन चीज़ों की? इजाज़त नहीं, मान लीजिए कि कोई लेक्चर जरूरत। प्रोफेसर है। उसके लिए जाब्ता सिर्फ क्या है? जरूरत। जी। जो आपके लिए जरूरी हो, जरूरत हो जिसकी, उसी हद तक उसकी जवाज की बात हो सकती है जी। अलैक्म शेख। ये वालेकुम अस्सलाम। हाँ। जो बाद दूसरे बोलिए। जी शेख, बाद मुल्हिदीन की तरफ से मैं एक दो बार ये एतराज़ सुना हूँ कि जैसे ये फितरी बाल होते हैं या फिर खतना मुसलमान करते हैं, तो यानी जब आपके खालिक ने ही ये आपको इस तरह बनाया है, तो ये हम्म।
क्यों निकलवाए, तो इसका जवाब कैसे हम दे सकते हैं शेख? हमारा उसूल असल में ये है कि इस सिलसिले में कि अल्लाह ताला ने जिस जगह का बाल साफ करने का हुक्म दिया है और जिस हिस्से को काटने का हुक्म दिया है, वो उसे काटना है और उसे साफ करना है। और जहां हुक्म नहीं दिया है तो वहां उसको उसकी हालत पर बाकी रखना है। अल्लाह ताला की तख्लीक में तब्दीली नहीं करनी है। तो बालों में से, जैसे हमने इससे पहले कहा कि मूछ के बाल, सर के बाल मर्दों के लिए खास तरीके से, तो इसे काटने का हुक्म है और इसे छोटा करने की बात है। और ये शरीयत का एक, कह लीजिए कि हमारे जो है दीन का एक हिस्सा है। ये अल्लाह ताला ने ही कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लेकिन वो बयान भी जो है आप वही की रोशनी में ही करते ना, तो अल्लाह ताला का हुक्म है ये। नाखून हमें काटने का हुक्म दिया गया। नाखून काटना भी क्या है, ये जो अल्लाह ने पैदा किया तो इसको ऐसे ही छोड़ नहीं, काटने का हुक्म दिया गया। तो यहाँ काटना जरूरी हो जाता है। ऐसे ही बाल भी कुछ जगहों के साफ करना जरूरी करार दिया गया है, तो वो साफ करना है। उसकी मुद्दत भी मुतय्यन कर दी कि इतने दिन के अंदर अंदर साफ कर लेना है वो। तो वो काटना जरूरी हो जाता है और साफ करना जरूरी हो जाता है। उसी में से खतना भी है। और जिसने पैदा किया है उसको पता है कि अगर इस बाल को आप साफ नहीं करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी, आपकी अपनी सेहत मुतासिर होगी। तो उसमें भी हमारी सेहत का ही फायदा होता है। लेकिन कुछ जगहों के बाल होना और बाकी रहना, उसमें हमारी सेहत का फायदा होता है और उस बाल को बाकी रखना चाहिए। उसका अगर हुक्म दे दिया गया है कि ये बाल आप नहीं काट सकते, तो फिर समझ लीजिए कि उसका बाकी रहना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। नाक के अंदर बाल है हमारे, तो बहुत से लोगों को देखेंगे ना कि नाक के अंदर के बाल भी साफ करते रहते हैं। और अभी तो कुछ ऐसे जो है वो चीजें आ गई है, मशीन जो है कि उसी को लगा करके जो है वो पूरा अंदर तक साफ कर देते हैं नाक के बाल। पहले जी तो चलो जाते थे जो है हज्जाम के पास और वो साफ करता था, तो वो थोड़ा सामने का बाल ही काटता था सिर्फ नाक का। अब ये तो पूरा साफ कर देते हैं। हालांकि नाक के अंदर बाल का होना ये इंसान को बहुत सी बीमारियों से बचाता है, ये परेशानियों से बचाता है। जो चीजें जो है हम सांस लेते हैं, तो बहुत सी चीजें नाक के जरिए से जो है, सांस चूंकि हम नाक से ही न लेते हैं, मुंह से भी होता है, लेकिन ये कम ज्यादातर नाक से होती है। तो ये जो है बहुत सी चीजें चल जाती हैं, गर्द गुबार जो है, बहुत से जरासीम वगैरह होते हैं ना, तो ये आकर के, तो ये बाल उसको छलने का काम करते हैं उस वक्त। यानी जो है ये हवा जो हमको मिल रही है, तो हवा साफ अंदर जाए और उसमें जो चीजें और हैं वो सब बाल से लग करके वहीं रुक जाए। बाद में जब नाक पे पानी डाल करके उसको हम साफ करते हैं, मैं अक्सर ये वजू के बयान में पेश करता हूँ इसको। तो ये इसीलिए बहुत अच्छी तरह नाक साफ करने के लिए कहा, ताकि वो चीजें जो है बालों से लगी हुई है ना, पूरी तरीके से वो बाहर जो है की तरफ आ जाए, अंदर की तरफ ना जाए वो। तो ये कुछ बाल जो है, जो हमको काटने का हुक्म नहीं दिया गया, उसको वैसे ही छोड़ने का हुक्म दिया गया है। या जिस तख्लीक, जिस अंदाज से अल्लाह ने पैदा किया है वैसे ही रहने का हुक्म दिया है, तो फिर समझिए कि उसमें हमारा कोई ना कोई सेहत के लिहाज से फायदा होगा। जहाँ काटने का हुक्म दिया है उसमें हमारी सेहत का कुछ ना कुछ फायदा है। मैं ताज्जुब करता हूँ कि जो है हम लोग तो खैर बाल जो है और नाखून ये बराबर काटते रहते हैं, और हुक्म भी है 40 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ सकते ना। अब तो 40 दिन भी छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। असल हम लोग तो हफ्ते हफ्ते जब तक न काटे जुमे को, तो सुकून ही नहीं रहता है उसमें। देखेंगे थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए तो अजीब सा लगने लगता है, तबीयत को वो गवारा ही नहीं होता है। तो जैसे बाल हमारा काटना होता है, वैसे ही हमारा ये नाखून का भी काटना होता है।
اور یہ فطرت میں داخل ہے، اس کو باقاعدہ فطرت کی چیزوں میں بیان کیا گیا ہے اس کو، اور فطرت ہی کی چیزوں میں ختنے کو بھی ذکر کیا گیا ہے حدیث میں، اور میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو، تو یہ تو فطرت ہے جس پر اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کا تقاضا ہے کہ یہ سب ہونا چاہیے۔ اسی لیے غیر مسلموں میں بھی ختنہ تھا پہلے، وہ جو ہے بہت دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے ہیں نا، ان کے یہاں بھی ختنہ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کا جو مکے کا رواج تھا اس میں ختنہ تھا، آپ کے نبی بننے سے پہلے سے ختنہ ان کے یہاں موجود تھا یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس میں بھی ختنہ تھا، تو یہ چیزیں تو شروع سے ہی، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شروع سے ہی یہ چیزیں رہی ہیں، اور یہ بھی بڑی جو ہے کہہ لیجئے کہ یہ فطرت کا ہمارے حصہ ہے ایک، اور یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فطرت ہمارے اندر رکھی ہے۔ میں ناخن کے بارے میں جو کہہ رہا تھا، تو مجھے اب کیا ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ بچے جو ہمارے پڑھنے جاتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں، تو میرے بچے عام طریقے سے نان مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں رہے، لیکن وہاں جو ہے اتنی پابندی ہے کہ تھوڑا سا بھی ناخن بڑا اگر رہے بچے کا تو سزا ملتی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے جو کہا گیا ہے تو آ کر کے جو ہے جلدی جلدی ناخن کاٹ رہا، تھوڑا سا بھی بالکل معمولی سا بڑھ جائے تو جو، کیونکہ وہ نہیں یہاں ناخن رہتا ہے تو اس میں گندگی کی وجہ سے پھر جو ہے کیا ہے، وہ کھا دیں گے ہاتھ سے تو پھر وہ گندگی اندر جاتی ہے، جراثیم اندر جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ جو ہے حکم دیتے ہیں ان کو اسکولوں میں کالجوں میں۔ تو یہی فطرت میں نے کہا نا، تو یہی چیز اس میں بھی ختنے میں بھی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے وہ کاٹ دینے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس اگر وہ رہ جائے نا وہاں پہ، وہ ایک طرح کا غلاف کہہ لیجیے کہ ایک طرح کی ٹوپی ہے وہ، تو اس میں پیشاب وغیرہ جب کرتے ہیں اس کے بعد صحیح سے صفائی، اگر وہ کچھ چیزیں ہیں اندر رہ جائے نا، تو پھر وہ اس طرح سے بند ہو جائے، کھلا ہوا بھی نہیں رہے گا، ختنہ رہتا ہے تو کھلا ہوا رہتا ہے، اچھی طرح سے دھو دیتے ہیں ہاتھ سے تو پوری صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں پوری صفائی نہیں ہو پائے گی، اور نہیں ہو پاتی ہے تو پھر اس سے دوسرے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ فطرت ہے ختنہ کرا لینا۔ جی جی شیخ، وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نکلوانا تھا تو ویسے پیدا کیوں کیا کر کے؟ تو بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھی ہیں، ورنہ تو پھر دنیا میں ہم کو اللہ، میں نے کہا نا کہ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ایک جیسا پیدا کر دینا، اس کسی کو بیماری ہی کیوں دے پھر، یہ کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے دنیا کی میں ہر چیز ہے جو یہاں کی آزمائش کا ایک حصہ ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ ورنہ اب جو ہے اب کوئی یہ بھی کہ خنزیر کو جب اس کی ہر چیز حرام ہے، کچھ نہیں کر سکتے اب اس سے کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اور مسائل سب اور بھی بہت سی چیزوں میں آتے ہیں، تو یہ سب کیا ہے، ہماری آزمائش کا حصہ ہوتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی جو یہ زندگی دی ہے تو ہم کو آزمائش میں رکھا ہے اس میں۔ جی جزاک السلام اللہ علیکم خیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ یہ ابھی وہ 40 دن کا جو مدت بتائے شیخ، بتائیے نا آپ، وہ کیا ہوں۔ صحیح ہے شیخ؟ جی ہاں، جی ہاں، حدیثوں میں ہے، تو 40 دن کا ہے ذکر، 40 دن کا ہم ہاں پابندی 40 دن کے جو ہے اندر اندر کر اندر لینا ہے، اندر، جی 40 دن سے زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے، لیکن تو ناخن وغیرہ تو خیر اس سے پہلے ہی کاٹنا پڑتا ہے، پہلے کیونکہ کاٹ 40 دیں۔ جی یہ تو بہت بڑے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، جی، جی۔ لیکن اور جو نہیں، بال وغیرہ صاف کرنے کے ہوتے ہیں تو وہ 40 دن کے اندر اندر صاف کر لینا چاہیے۔ جی اس کے لیے کوئی وعید آئی ہے شیخ؟ نہیں کیا تو یا بڑھ کوئی گئے؟ وعید تو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ایک متعین کر دیا گیا کہ جو ہے، نہیں، یہ ہاں، احناف میں سنا ہے کہ ہاں، 40 دن کے زیادہ ہو گئے تو ہاں، ان کی نماز اس دن سے 40 دن کے بعد سے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے سب۔ نہیں نہیں ویسا کچھ نہیں ہے، وہ تو اس حد تک تو نہیں ہے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے صاحب، پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔